اگر کوئی حکمران، امام زمانہ بھی ایسی زندگی کریں گے، علی کی طرح کی زندگی کریں گے، کوئی شخص اگر طبقے میں نچلے طبقے میں ہے، اسے کتنا سکون ملے گا کہ حاکم بھی میری طرح ہے۔ ابھی ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جنہیں ووٹ دے کر بناتے حاکم بناتے ہیں وہ لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ چور بن جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، وہ محلوں میں رہنا شروع کرتے ہیں، اور ہمیں جناب بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، دال مہنگی، آٹا مہنگا، پیاز مہنگا، ہمیں مشکلات تب ہوتی ہیں۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں کیا مہنگا ہوا کیا مہنگا نہیں ہوا، وہ خود تو محلوں میں ہیں اور ہم غربت میں ہیں، تو غریبوں کو پھر مشکل ہوتی ہے، غربت کو سہنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر غریبوں کو پتہ ہو کہ ہمارا حاکم ہم سے بھی کم تر زندگی گزار رہا ہے، وہ بیت المال کا کچھ بھی نہیں چرا رہا ہے، یہ بالکل بھی مشکل میں نہیں ہے۔ علی کہتے ہیں کوئی بھی غریب نہیں ہے، کوئی غریب نہیں تھا، اور دلائل دوں گا آپ کو اگر جانتے کیوں غریب کوئی نہیں تھا۔ اس لیے کہ یہ جو ہمیں غریب رکھا جا رہا ہے، ہم ابھی کیوں غربت میں ہیں؟ پاکستان جیسا امیر ملک جس میں اتنا پانی ہے، اتنے کھیت ہیں، اتنے منرلز ہیں، اتنے زیادہ پہاڑ ہیں، اور سب کچھ اس ملک میں ہونے کے بعد، اور ان سب سے بڑھ کر اتنے محنتی عوام ہیں، اتنی باصلاحیت قوم ہے، پھر یہ کیوں غریب ہے، گداگر ہیں، بیگرز کیوں ہیں؟ یہ تو ساری دنیا کو دیتے تھے نا، ہم دیتے تھے ابھی چند سال پہلے کی بات۔ یہ جو ابھی بہت ترقی کر گئے انہوں نے ہم سے مانگ مانگ کے سیکھا ہے۔ یہ ایمریٹس آپ کے ادار پہ لیے ہوئے جہازوں سے بنا ہے، پھر ہم کیوں غریب ہو گئے؟ اس لیے کہ ہمارے حکمران چور ہیں۔ لیکن علی کی حکمرانی عادل ہے، اس لیے کہ یہ جو ٹیکسز لگا رہے ہیں، ابھی اور بھی لگا رہے ہیں، مزید بھی کر رہے ہیں، کہتے کیا ہیں ٹیکس زیادہ ہوگا تو زیادہ آمدنی ہوگی حکومت کی، آپ کو زیادہ آپ کا ملک ترقی کرے گا۔ ابھی بھی کہتے ہیں نا ٹیکس زیادہ دو، اور پچھلے سال ایف بی آر نے جشن منایا کہ تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس ہم نے کلیکٹ کیا۔ اتنا ٹیکس تم نے کیسے کلیکٹ کیا؟ ادھر آمدنی بڑی ہے کیا؟ لوگوں کی آمدنی بڑی، لوگ بیٹھے نا، عوام بیٹھے ہیں، ہم لوگ آمدنی کم ہوئی ہے، ٹیکس زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ بات ابھی آپ لوگوں کو بتائی نہیں جاتی۔ یہ ریسرچ ثابت ہے کہ اگر ترقی یافتہ ممالک میں ٹیکس زیادہ لگایا جائے وہاں پر اقتصاد کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹیکس زیادہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہاں پر انویسٹمنٹ نہ کرو، زیادہ ٹیکس ہوگا کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہاں کا پیسہ بھی یہاں نہیں رہے گا، یہ بھی جا کے باہر ٹیکس انویسٹ ہو جائے گا۔ کیوں انویسٹ ہوگا؟ ابھی آدھا دبئی آپ لوگوں نے بنایا ہے، پاکستانیوں نے بنایا ہے، کیوں؟ وہاں ٹیکسز نہیں ہے۔ یہ زیادہ ٹیکس انسان کو غریب کرنے کے لیے۔ امیر المومنین ٹیکس لگاتے تھے؟ نہیں، کوئی ٹیکس نہیں تھا، عام عوام پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ اور پھر جو ہمیں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی، 1%، 2% لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ ہم ابھی 80 ملین لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، کال کرنے سے پہلے ٹیکس ہم سے لے لیتے ہیں۔ کون کہتا ہے ہم ٹیکس نہیں دیتے؟ ہم جو بھی چیز خریدتے ہیں ہر چیز پہ ٹیکس لگا ہوا ہے، کون کہتا ہے ہم ٹیکس نہیں دیتے؟ یہاں ہر وہ شخص جو ٹیکسیبل نہیں ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے۔ یہ دنیا میں کہیں بھی آپ اس بریکٹ میں نہیں آتے جہاں آپ ٹیکسیبل ہو جائیں، آپ کی آمدنی اتنی ہو جائے کہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے، لیکن آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں، غریب سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں، بیکاری سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں۔ امیر المومنین ٹیکس لیتے تھے؟ نہیں، کوئی ٹیکس نہیں لیتے تھے۔ نہ فقط کوئی ٹیکس نہیں لیتے تھے، بیت المال میں کوئی مال ذخیرہ نہیں ہوتا تھا، جو آتا تھا جیسے آتا تھا ویسے ہی لوگوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ غربت رہے گی۔ ابھی جو یہ اکنامکس، اگر وقت ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ ماڈرن اکنامکس جو ہیں، کیپٹلزم کیا ہے اور سوشلزم کیا ہے، اور ان میں سے کون سا معاشی نظام صحیح ہے، اور اسلام کا معاشی نظام کیا ہے۔ شاید تھوڑا آپ بور ہو جائیں ان چیزوں کو اگر میں سمجھاؤں۔ صرف وہ نظام جو قابل عمل ہے، جس سے غربت دور ہو سکتی ہے، وہ اسلام کا معاشی نظام ہے، اسلامک اکنامک سسٹم ہے۔ وہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے؟ قابل عمل ہے یا نہیں ہے؟ علی نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف تھیوری ہو اور اس پہ کسی نے عمل نہ کیا ہو۔ کوئی غریب باقی نہیں رہا اس دور میں جب پوری دنیا بھی مولا کی نہیں تھی۔ عالم اسلام میں بھی منافقین اور ناقصین بہت تھے، امیر المومنین کو جنگوں میں بہت زیادہ الجھا کر رکھا، لیکن جب امام زمانہ تشریف لائیں گے دو قسم کی روایت ملتی ہے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ امام کی تلوار بہت چلے گی، ہزاروں لوگوں کو قتل کریں گے، ہر 10 میں سے 9 کو قتل کر دیں گے۔
ایک اس قسم کی روایت ملتی ہے، اس قسم کی کافی روایت ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو عدل و انصاف سے پر کرنا نہیں ہے، یہ تو ختم کرنا ہے نا۔ یہ تو کیسا انصاف ہوا؟ اگر میں سب کو ختم کر دوں اور کہوں 10 کو قتل کر دیا، ایک اچھا باقی رہ گیا تو عدل و انصاف سے پر، یہ تو نہیں عدل و انصاف، ایسا نہیں ہے۔ امام کے زمانے میں جنگ سے نہیں، علم سے، حلم سے، امام کے کمال کو دیکھ کر، امام کے جمال کو دیکھ کر سب امام پر ایمان لائیں گے۔ کون امام پر ایمان لائے گا؟ اور آخر میں کون لائے گا؟ جو نان مسلمز ہیں، جو مولا مولا نہیں کہتے، جو اپنے آپ کو منتظر نہیں کہتے، وہ پہلے ایمان لائیں گے۔ اور یہ جو ابھی اپنے آپ کو منتظرین کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں، یہ بہت بعد میں آخر میں ایمان لائیں گے۔ پہلے ہوا نہیں ہوا ایسا؟ یہود و نصارہ منتظرین میں سے تھے یا نہیں تھے؟ رسول خدا کے منتظر تھے۔ وہ اپنے وطن چھوڑ کر مدینہ میں، اطراف مدینہ میں صرف اس لیے آباد ہوئے تھے۔ آپ وطن چھوڑ کے وہاں مکہ میں آباد ہوئے میں امام کے لیے نہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کے وہاں اس لیے آباد تھے، جو آنے والا آئے گا تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ اوس و خزرج سے کہتے تھے، یہ نا ابھی تم ظلم کر لو، لیکن جب وہ آنے والا آئے گا پھر ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ لیکن جب آنے والا آیا اس کو وہ پہچانتے بھی تھے، کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ ان کی اپنی دکان خراب ہوتی تھی۔ امام بھی جب تشریف لائیں گے سب پہچان لیں گے، اور جو زیادہ علم دوست ہوگا، جو علم جتنی ترقی پہ ہوگا، امام کا علم دیکھ کے وہ پہلے ایمان لائے گا۔ امام جنگ سے سب کو تسلیم نہیں کریں گے، خون بہا کر حکومت حاصل نہیں کریں گے، بلکہ پیار سے، محبت سے، اپنے جمال کو دکھا کر حکومت حاصل کریں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اتنی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دو حکومتیں ہیں، ان دو حکومتوں میں تسلسل ہے۔ وہ حکومت امیر المؤمنین جاری و ساری ہے، اور وہ حکومت پہنچے گی یوسف زہرا تک۔ وہ حکومت اس وقت 50 ملکوں پہ تھی، یہ حکومت ابھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کے قلوب پر ہے، انسانوں کے دلوں پر یہ حکومت ابھی قائم و دائم ہے۔ امام موجود ہیں، امام حکمران ہیں، لیکن یہ حکمرانی ظاہر نہیں ہوئی ہے، اور امام کے ظہور سے خدا کے صفات اور اسماء کا ظہور ہوگا۔ کل عرض کیا، اگر یہ آپ سمجھ سکیں، افضل عبادت امتی انتظار فرج اللہ، اللہ کی صفات اور اسماء کی تجلی کے منتظر ہونا۔ اس لیے کہ جب امام آئیں گے، ظہور فرمائیں گے، اور جو حکومت تشکیل پائے گی، اس حکومت کی تڑپ دل میں ہونی چاہیے۔ تو ہم ابھی بھی امام کی رعایا میں سے ہیں، ابھی ہم کس کو مانتے ہیں؟ ابھی ہمارا حکمران کون ہے؟ ابھی ہمارا مولا کون ہے؟ ابھی ہمارا آقا کون ہے؟ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف، صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ ہر زمانے میں ہر امام کے گرد قمر رہے ہیں، امام پہ اپنی جان کو نثار کرنے والے رہے ہیں۔